وقفے کے بعد ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آج کی بزم کا ہم آغاز کریں، لیکن اس سے پہلے اپنے مہمانوں سے تعارف کراتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، بالکل میں آپ کو بتا دوں، میرے دائیں جانب جو نعت خواں تشریف فرما ہے ان کا نام ہے فدا حسین اور چاند بلالی، آپ دونوں کا خیر مقدم ہے۔ وعلیکم السلام۔ اسی طریقے سے ناظرین میری بھائی جانب جو نعت خواں ہیں ان سے بھی آپ کو تعارف کراتے ہیں، زاہد وفا اور فیصل ملٹی، آپ دونوں کے استقبال۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ تو ثنا، آج کی بزم کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ جی قاری صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہدیہ نعت کے لیے سب سے پہلے ہم مدعو کریں گے فیصل ملٹی کو۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ میرے نبی کا جو دل سے غلام ہو جائے، بہت خوب، سبحان اللہ، بہت خوب۔ میرے نبی کا جو دل سے غلام ہو جائے، میرے نبی کا جو دل سے غلام ہو جائے، تو اس پہ حرام ہو جائے۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کے عشق میں ہو جائے گر کوئی بے خود، بہت خوب، بہت خوب۔ نبی کے عشق میں ہو جائے اس کا اور بھی اونچا مقام ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بے شک۔ تو اس کا اور بھی اونچا مقام ہو جائے۔ میں نعت پاک کی خوشبو یوں ہی لوٹاتا رہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ میں نعت پاک کی خوشبو یوں ہی لوٹاتا رہوں۔ کیا کہنے، بہت خوب۔ میں نعت پاک کی خوشبو یوں ہی لوٹاتا رہوں۔ یہ زندگی میری یوں ہی تمام ہو تمام ہو جائے۔ یہ زندگی میری یوں ہی تمام ہو جائے۔ کیا بات، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ آپ کی جو آرزو تمنا بلکہ دعا کہ انشاءاللہ اللہ کے رسول کے ہاتھوں سے آب کوثر آپ ہی کو نہیں بلکہ تمام ناظرین کو، پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ جو ہے نصیب فرمائے، آسانی فرمائے، کیونکہ وہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آب کوثر کا ملنا۔ بالکل قاری صاحب، کیونکہ اس کے لیے ایک امتحان ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر بھیجا، وہ اپنی عبادت کے لیے بھیجا، بے شک، اور یہ کہا کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اس امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد وہ اگلا امتحان ہوگا۔
اگر ہم دنیا کے اندر اچھے اعمال کر کے جائیں گے، اچھی نیکیاں کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں گے، صحابہ کے طریقے کو اپنا طریقہ بنائیں گے، تو تبھی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آب کوثر ہے حضور کے ہاتھوں سے نصیب ہوگا۔ کیا کہنے ہیں قاری صاحب، بہت خوبصورت بات کہی ہے آپ نے۔ چلے اگلے نعت خواں کی جانب چلتے ہیں۔ تو ناظرین ہم آپ کو بتا دیں ہدیہ نعت پیش کر رہے ہیں فدا حسین، بسم اللہ کیجئے۔ ہو عرب یا عجم ہر جگہ پر گونجتا ہے ترانہ نبی کا، ہو عرب یا عجم ہر جگہ پر گونجتا ہے ترانہ نبی کا، ہو عرب یا عجم ہر جگہ پر گونجتا ہے ترانہ نبی کا، گونجتا ہے ترانہ نبی کا، کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا، آج بھی ہے زمانہ نبی کا، کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا، آج بھی ہے زمانہ نبی کا۔ سبحان اللہ۔ جو کی روٹی کے ہیں چند ٹکڑے، اور ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے، اور ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے، ایسی مسند ہے، ایسی مسند ہے میرے نبی کی، اور ہے ایسا کھانا نبی کا، ایسی مسند ہے میرے نبی کی، اور ہے ایسا کھانا نبی کا۔ بہت عمدہ۔ دیکھنا ہے تو پھولوں میں دیکھو، ان کے حسن و ادا کی نزاکت، ان کے حسن و ادا کی نزاکت، پوچھنا ہے تو کلیوں سے پوچھو، پوچھنا ہے تو کلیوں سے پوچھو، کیسا تھا مسکرانا نبی کا، کیسا تھا مسکرانا نبی کا، کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا، آج بھی ہے زمانہ نبی کا۔ بہت خوب۔ یاد ہے وہ مصلی پہ جا کر، اور دعاؤں میں آنسو بہا کر، اور دعاؤں میں آنسو بہا کر، اپنی امت کو، اپنی امت کو اپنے خدا سے، اپنی امت کو اپنے خدا سے اس طرح بخشوانا نبی کا، ہو عرب یا عجم ہر جگہ پر گونجتا ہے ترانہ نبی کا، کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا، آج بھی ہے زمانہ نبی کا۔ بہت خوبصورت کلام، بہت خوبصورت، بہت اچھی پیشکش تھی آپ کی۔ واقعی میں کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا، آج بھی ہے یہ زمانہ نبی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے آپ نے شعر میں کہا کہ اپنے امت کے بخشش کے لیے پوری رات اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کرتے تھے قاری صاحب، جس طریقے سے ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ہیں جو اپنی امت کے لیے زار و قطار روتے ہیں تہجد کی نماز میں کھڑے ہو کر۔ اور صحابہ اکرام بھی فرماتے ہیں جب بھی ہمارا گزر ہوتا تھا تو ہم دیکھتے تھے کہ زار و قطار آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ جب پوچھا گیا ان سے تو کہا انہوں نے کہ میں اپنے بندوں کے لیے، اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔
بے شک یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کی محبت اتنی تھی، اپنی امت کی فکر اتنی تھی، آنے والی قیامت تک کے لیے اتنی فکر کیا کرتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت نہیں تھی، بے شک کسی چیز کی کمی نہیں تھی. اگر وہ اللہ سے کسی چیز کے لیے کہتے تو وہ فوراً مہیا ہوتی، لیکن امت کی فکر تھی کہ امت بھٹکے گی، آنے والی جو نسلیں ہوں گی قیامت تک کے لیے وہ سب کے لیے دعا کرتے تھے، یا اللہ میری امت کو بخش دینا اور میری امت پہ ایک ساتھ کبھی عذاب مت بھیجنا. یہ اللہ کے رسول دعا کرتے تھے. کیا بات ہے، ہماری آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے. کیا کہیں اس خوبصورت سی بات کے بعد اب اگلے ثنا خان کی جانب ہم چلتے ہیں. تو اب ہم زاہد وفا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، تو آئیے ان سے بھی ایک نعت پاک سماعت کرتے ہیں. کہ تیرے قدموں سے جو لپٹا ہے رسول عربی، کیا کہنے، سبحان اللہ، کہ تیرے قدموں سے جو لپٹا ہے رسول عربی، کہ تیرے قدموں سے جو لپٹا ہے رسول عربی، کہ اس کی ٹھوکر میں زمانہ ہے رسول عربی، اس کی ٹھوکر میں زمانہ ہے رسول عربی. اور تو بشر ہے، تو بشر میں بھی ہے افضل سب سے. بے شک، سبحان اللہ، بہت خوب. کہ تو بشر ہے، تو بشر میں بھی ہے افضل سب سے، کہ مالک کل تیرا سیدا ہے رسول عربی، مالک کل تیرا سیدا ہے رسول عربی. بہت خوب. کہ کوئی چہرہ نہیں پر نور تیرے چہرے سا، کیا کہنے، بے شک بے شک. کہ کوئی چہرہ نہیں پر نور تیرے چہرے سا، کہ آئینہ تجھ میں سنورتا ہے رسول عربی، آئینہ تجھ میں سنورتا ہے رسول عربی. تیرے قدموں سے جو لپٹا ہے رسول عربی، اس کی ٹھوکر میں زمانہ ہے رسول عربی. سبحان اللہ، بہت خوب، بہت عمدہ کلام ہے. یہ تو سچائی تو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں زمانہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں بھیجنا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہی کا مقصد جو تھا وہ دنیا بنانا تھا. کیا کہنے، اپنے محبوب کو بھیجنے کے لیے اللہ رب العزت نے کتنا بڑا انتظام کیا. یہ حضور سے محبت کی بات تھی کہ دنیا بنائی، زمین بنائی، آسمان بنایا، اور حضور سے محبت کا دنیا کو یہ کہہ دیا اگر میرے نبی سے کسی نے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی تو اس کا جو بدلہ ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ جنت ہے. کیا بات ہے قاری صاحب، بہت خوب. تو اب چلیں اس بزم کے آخری ثنا خان کی جانب ہم چلتے ہیں. تو ناظرین ہم آپ کو بتا دیں ہم چلتے ہیں چاند بلالی کی جانب، اور چاند بلالی ایک خوبصورت سا کلام سنا رہے ہیں. بسم اللہ کیجئے. الہی تیری رحمت کی وہاں چادر تنی ہوگی، الہی تیری رحمت
وہاں چادر تنی ہوگی الہی تیری رحمت کی وہاں چادر تنی ہوگی الہی تیری رحمت کی وہاں چادر تنی ہوگی جہاں ذکر رسول پاک کی محفل سجی ہوگی جہاں ذکر رسول پاک کی محفل سجی ہوگی سبحان اللہ اور شہ کونین پر قربان ہو کر شق ہوا ہوگا شہ کونین پر قربان ہو کر شق ہوا ہوگا قمر کی سمت جب سرکار کی انگلی اٹھی ہوگی قمر کی سمت جب سرکار کی انگلی اٹھی ہوگی الہی تیری رحمت کی وہاں چادر تنی ہوگی اور اسے معلوم ہوگا سادگی کس شے کو کہتے ہیں اسے معلوم ہوگا سادگی کس شے کو کہتے ہیں حبیب کبریا کی جس نے دیکھی زندگی ہوگی حبیب کبریا کی جس نے دیکھی زندگی ہوگی الہی تیری رحمت کی وہاں چادر تنی ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بار پھر آپ نے بہت ہی جوش کے ساتھ بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے یہ پڑھائے, دل خوش کر دیا آپ نے. واقعی میں شان بلالی, واقعی میں قاری صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے دیدار کیا ہوگا کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار صحابہ اکرام نے کیا. انہوں نے ہم کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئے, انہوں نے دیکھا, انہوں نے بات چیت کی. کیا وہ سما ہوگا, کیا وہ دن تھے قاری صاحب؟ نہیں بالکل, کیونکہ جیسا آپ نے کہا جنہوں نے دیدار کیا ہوگا وہ خوش نصیب ہیں, کیونکہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کے اندر ان کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہ کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں. تو وہ خوش نصیب وہ تھے کہ جن کے لیے اللہ کے رسول نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی خوشخبری سنا دی تھی. بالکل قاری صاحب صحیح فرمائیے, ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو تھی. تو چلیں پروگرام کا ہو چلا ہے وقت ختم کرنے کا. آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف لانے کے لیے اور اس خوبصورت کلام کو ہم سبھی کو بلکہ ہمارے ناظرین کو سنانے کے لیے. تو ناظرین اسی طریقے سے آپ کے لیے خوبصورت سی محفل سجاتے رہیں گے. تب تک کے لیے دیجیے ہم سبھی کو اجازت اور ہم سبھی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.